بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام سے نئے اسلامی ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اس میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے، جیسا کہ یکم محرم کو شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی۔ ان کی فضیلت سے ہر کوئی واقف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے علاوہ شیب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ محصور کیا گیا تھا وہ یکم محرم ہی تھی، اور پھر یکم محرم کو ہی میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ اترے تھے، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے شہدائے بنی ہاشم علیہ السلام کے نام آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ اور محمد ابن عبداللہ بن جعفر طیار، اون بن عبداللہ بن جعفر طیار، جعفر بن علی ابن طالب یعنی کہ حضرت علی کے بیٹے، عثمان بن علی حضرت علی کے بیٹے، عبداللہ بن علی، قاسم بن علی، اور اس کے علاوہ بھی تمام شہداء۔ اور دریائے فرات کا پانی جب آپ پر بند کیا گیا تو وہ 7 محرم تھی۔ تمام خاندان چھوٹے سے لے کر بڑا ہر کوئی پیاسا تھا، لیکن جنگ کے میدان میں تھا۔ یکم محرم کے حوالے سے اس کے لغوی معنی ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان و زمین پیدا کی، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ عظمت والا دن ہے، یعنی کہ شہادت امام حسین سے قبل، وہ تو 60 سال بعد واقعہ پیش آیا، کیونکہ وہ یہودی اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو وہ بطور شکر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کو محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ 9-10 محرم کو جو روزے رکھنے کی فضیلت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے واضح ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اسے اگلا محرم آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لہٰذا 10 محرم کو تو آپ نے روزہ رکھا، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق 9 کو بھی 7 روزہ ضرور رکھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ محرم کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہاں اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی اگر ہم مول لے لیں تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اس کی نافرمانی کریں تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس مہینے ہر قسم کی لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد سے دور رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کیا کافی نہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ نئے سال کا یہ آغاز ہم اگر نہایت اچھے طریقے سے کریں، نوافل ادا کریں، صدقات وغیرہ دیں، تو یقیناً یہی سب سے بہترین طریقہ ہے نیا سال اور اس کا آغاز کرنے کا۔ نئے سال میں اہل خانہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، نفع مند علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس خاکسار کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ 10 محرم کے حوالے سے چند خصوصیات جو ہیں، لیکن ان میں بعض اوقات مولانا تقی عثمانی کے مطابق صرف روایات ہیں، گنی باقاعدہ کئی ان کی تحقیق کی ہے تو وہ ثابت نہیں ہوئیں، زبانی کلامی سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں۔ اہم ترین واقعات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہیں۔ واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ تو 10 محرم کو ہوا۔ اصحاب فیل پر عذاب بھی اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے درجات بلند کرے، ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔